کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدہ میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جو فرشتوں کا سردار اور ان کا استاذ تھا۔ اس کی عبادت و اطاعت پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، بلکہ اپنی عقل کی بات مانی اور کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس تکبر و گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ میں آ گیا اور ان کا سردار بن گیا۔ اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردود، یہاں سے نکل جاؤ اور تیرا جو جی چاہے کر، مگر یاد رکھ میرے اچھے اور فرمانبردار بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ جو بھی تیرا بات مانے گا میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ ابلیس اللہ کے دربار سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا، ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دے۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، میں ان کو بہلا پھسلا کر اس درخت کا پھل کھلا دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو جنت سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر وہ آدم علیہ السلام کے پاس اچھے دوست کی صورت میں آیا اور بہلانے پھسلانے لگا اور کہا، تم اس درخت کا پھل کھا لو کہ تم فرشتہ بن جاؤ گے، اور اگر نہ کھاؤ گے تو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جاؤ گے۔ میری بات مان لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے جسم سے جنت کے کپڑے اتر گئے اور دونوں درخت کے پتوں سے اپنے جسم چھپانے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا کہ کیا ہم نے تم کو اس درخت کے قریب ہونے سے منع نہیں کیا تھا؟ تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور تم نے میرے حکم کے خلاف کیا، لہٰذا اب تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی ناراضگی سے بہت ڈرے اور بہت پریشان ہوئے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور مقرب بندے تھے۔ آپ اپنے فعل پر بہت نادم ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے شیطان کی طرح تکبر یا گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی کو مان لیا اور بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تم معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے راضی ہو گیا، تو وہ حسد اور جلن سے تڑپنے لگا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ حضرت آدم و حوا تو میری چال سے بچ گئے، اب میں ان کی اولادوں کو گمراہ کروں گا، ان کو گناہ پر آمادہ کروں گا اور اللہ کی خوب نافرمانی کرواؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام قابیل اور چھوٹے کا نام حابیل تھا۔ حابیل اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، شیطان کی دشمنی کو سمجھتے تھے۔ ایک دن حابیل و قابیل نے اللہ کے لیے قربانی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں، تو وہ غصے میں بے تاب ہو گیا اور حسد کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی۔
شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور اس کو خوب بہکایا۔ آخرکار ایک دن قابیل نے حابیل کو سونے کی حالت میں قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا۔ حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اولاد دی اور ان کی نسل خوب بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد گمراہی سے بچے اور اللہ کا حکم مانے تاکہ جنت کی مستحق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض کو چن لیا اور ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا رہا۔ رسول ایک کے بعد ایک آتے رہے اور اپنے بھائیوں کو اور قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کو رسول مانا اور ان کی اطاعت بھی کی، اور بہت سے لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو تکلیفیں پہنچائی اور شیطان کی بات مانی۔ پیغمبر اور رسول ہر زمانے میں آتے رہیں اور لوگوں کو اللہ کا اور آخرت کا خوف دلاتے رہیں، جیسے حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ یہ سلسلہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اور ان تمام انبیاء پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ حضرت آدم دنیا میں 1000 سال کے قریب زندہ رہے اور پھر وفات پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے خوب ترقی کی اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی، بہت سے گاؤں آباد کیے ہیں، سب آرام و راحت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اس وقت تمام لوگوں کا مذہب اسلام تھا، سب اپنے والد حضرت آدم کے دین پر قائم تھے۔ شیطان اور اس کی اولادوں کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ حضرت آدم کی اولاد دنیا میں زندگی بھر آرام و راحت سے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو اور وہاں بھی چین و سکون سے رہے۔ شیطان نے غور و فکر کیا، اس کو معلوم تھا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرتا، لہٰذا میں سب کو شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ اس کے لیے اس نے بہت ترکیبیں سوچی۔ اچانک اس کو ایک خیال آیا کہ ان کی جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کی جدائی سے یہ لوگ بہت غمگین ہوتے ہیں۔ شیطان نے ان سے جا کر کہا کہ تمہارے فلاں فلاں بزرگ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے لوگ تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے۔ شیطان نے کہا کہ تم چاہو تو ان کو دیکھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کیسے؟ شیطان نے کہا کہ تم ان بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور روز صبح انہیں دیکھا کرو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ ان کو شیطان کی رائے پسند آئی اور انہوں نے بہت سے بزرگوں کی تصویریں بنا لی۔ روزانہ صبح کے وقت ان کو دیکھتے اور خوش ہوتے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ پھر صورتیں بنتے بنتے پتھر کی مورتیں بننے لگیں۔ دیکھتے دیکھتے بزرگوں کی سینکڑوں مورتیاں تیار ہو گئی اور ان کو اپنے اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی، اس کی عبادت برابر کرتے رہے۔ بزرگوں کی مورتیوں کے بارے میں سب لوگ جانتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، نہ ان سے کچھ نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں بزرگ کی مورتی ہے۔ دھیرے دھیرے مورتیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کی تعظیم بھی بڑھتی گئی۔ جب کوئی آدمی مر جاتا تو فوراً اس کی مورتی بنائی جاتی تھی اور اس کا وہی نام رکھ دیا جاتا۔ جب ان کی اولاد اور بچوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے ان مورتیوں کی بہت تعظیم کرتے ہیں تو وہ بھی تعظیم کرنے لگے، ان کو چومتے اور ان کے پاس آ کر دعائیں مانگتے۔ پھر ان کی اولاد ان سے آگے بڑھ گئی، وہ مورتیوں کے سامنے سر جھکانے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ سب بتوں کی پوجا کرنے لگے۔
ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح تصویریں مورتیاں اور پھر مورتیاں معبود بن گئیں۔ بالآخر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔